دنیا کے اندر تمام کتے ہیں، تمام کتے پھرا کرتے ہیں، لیکن آپ نے غور کبھی کیا ہے کہ کچھ کتے اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوتا ہے، جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوتا ہے؟ کیا پہچان، کیوں پڑا ہوتا ہے؟ یہ ایک پہچان ہے کہ اس کتے کا مالک کوئی ہے، یہ کتا کسی شخص کا ہے، کسی سردار کا ہے، کسی پولیس والی کا ہے، کسی فوجی کا ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ تو مسلمانوں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں۔ کتے سے زیادہ ہماری، ارے کتے کی حیثیت کیا کم ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کا کتا دنیا کا شیر ہے، مصطفیٰ کے ڈر کے کھانے والا مصطفیٰ کا کتا دنیا کا شیر ہے، دنیا کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جو ہماری گردن کے اندر ایک پٹا ڈال رکھا ہے جس کا نام ہے شریعت، جس کو کہتے ہیں شریعت، وہ ہماری گردن میں پٹا پڑا ہوا ہے، اس کی جو نکیل ہے وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ کا رسول کے غلام ہو یا جو بھی غلام ہو تو ہماری حیثیت ان کتوں کی طرح نہیں ہے جو جہاں چاہتے ہیں منہ ڈالتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کاٹتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جس کے پر چاہتے ہیں بھونکتے ہیں، بلکہ ہم وہ کتے ہیں، ہماری گردن میں پڑا پٹا مصطفیٰ کے ہاتھ میں نکیل ہے۔ مصطفیٰ ہمارا آقا رحمت للعالمین جس طرف ہم اس نکیل کو گھسیٹ دیتا ہے، ہمارا منہ ادھر ہی ہو جایا کرتا ہے۔ ہم وہ کتے، ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے آخر ہمارے آقا ہم کو چاہتے کیا ہے۔ دیکھیے ذرا کونین کے آقا محمد مصطفیٰ کا گھر 9 فٹ لمبا۔ مسلمانوں، مصطفیٰ کا گھر پہ غور کرو، مصطفیٰ نے تکلیفیں تمہارے خاطر اٹھائی، اللہ کے رسول کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، حضرت جبریل آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو جتنے بھی مدینے مکے میں پہاڑ ہیں آپ کے لیے سونا بنا دیے جائیں، آپ عیش کی زندگی گزاریں، خوب کھائیں، خوب خرچ کریں۔ اب ایسا بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کہ اس میں سے کچھ کاٹیں، نہیں، چھینی ہتھوڑی لے کے جائیں، کاٹیں زیور بنائیں، نہیں، جیسا آپ طلب کریں گے، جیسا آپ چاہیں گے اس پہاڑ میں سے ٹوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، عیش کی زندگی گزاریے۔ مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ نہیں جبریل، جاؤ میرے خدا سے کہنا جا کر اے اللہ مجھ کو ایک وقت کھانے کو دے، دوسرے وقت بھوکا رکھے، جب کھائیں تو اس کا شکر ادا کرے، جب بھوکے ہو تو اس کی یاد میں روئے۔ غور کریے اس کے مکان پر، اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے 9 فٹ لمبا 8 فٹ چوڑا میرے آقا مصطفیٰ کا محل، اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں دنیا والے جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 14 کروڑ 60 لاکھ مسلمان، غور کریے، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 9 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشکی کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے، جس کی نبوت کے صدقے میں، جس کی رسالت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 2,38,558 میل کی بلندی پر چمکنے والے چاند کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 1150 قسم کا چاول پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 12,500 قسم کی مچھلیاں پیدا فرما دی۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے، جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 1150 قسم کا چاول پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 750 قسم کا آم پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے، جس کی نبوت کے صدقے میں، جس کی رسالت کے صدقے میں، جس کے چہرے کے صدقے میں، جس کی آنکھوں کے صدقے میں، جس کے قدموں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 750 قسم کا آم پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم
جس کے صدقہ اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 1,29,000 صحابہ کرام کو پیدا فرما دیا، اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقہ اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ ہی کے والد محترم حضرت عبداللہ کو پیدا فرما دیا۔ میں مصطفیٰ کا شجرہ گنانے جا رہا ہوں، لاسٹ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ، غور کرو، مصطفیٰ کا شجرہ لکھ لو، ریکارڈنگ کھول لو، نوٹ کرو۔ میں آپ کو مصطفیٰ کا شجرہ بتا رہا ہوں، اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جہاں پہ بن آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو بن سے مراد ان کے باپ، ان کے والد محترم، ان کے والد محترم، ان کے والد محترم۔ غور کرو، اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ ہی کے والد محترم حضرت عبداللہ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن عسد بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافی، ان کے والد محترم بن ناحش بن عیفی بن عبقر بن عمیر بن الدعاء بن خمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارب بن سمی بن مکی بن عوج بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاحش بن عابر بن عرفشاق بن سام بن نوح بن لامق بن متشالق بن ادریس بن یرد بن مللیل بن کینان بن عانوش بن شیس بن آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ مسلمانوں، تم اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ اس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تم جس کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل مقصد ہمارا سننا سنانا نہیں، جتنا سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جتنا سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اولیاء بس سبق اتنا اس جلسے سے دیا جا رہا ہے کہ لوگوں خدا کو پہچانو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ لوگوں، آج آپ لائٹ کا بل جمع نہ کریں، آپ کے تاروں کو کاٹ دیا جائے گا۔